نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے جو چوتھے پارے میں ہے۔ اس کا معنی ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، کہ ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس مال کا جو تم چھوڑ جاؤ۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر اس بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا، بعد وصیت کے جو تم کر جاؤ، او دین یا قرض جو ہو۔ پہلے شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ تقسیم میراث سے پہلے کفن دفن، قرض اور وصیت پر عمل ہوگا، پھر تقسیم میراث ہوگی۔ ان کلمات طیبات میں بیوی کے حصے بیان کیے گئے۔ گزشتہ نشست میں بتایا گیا تھا 4 قسم کے مرد ہیں جو ذی الفرض یا ذی الفروض وارث ہیں، جن کے حصے قرآن پاک میں مقرر ہیں، اور یہ بتایا کہ 8 قسم کی عورتیں ہیں جن کے حصے قرآن مجید میں یا حدیث پاک میں مقرر ہیں، فکس ہیں۔ تو ان میں سے پہلا ذکر کیا جا رہا ہے بیوی کا۔ بیوہ ہوتی ہے تو وہ اس کا جو مال چھوڑ جائے گا شوہر، اس مال کے حوالے سے 2 حال ہوں گے بیوی کے۔ ایک تو ہے کہ اس شوہر کی کوئی اولاد ہے یا نہیں، اگر ہے کسی بھی بیوی سے، اس سے ہو یا کسی اور سے ہو، ایک ہی اس کا ہے صورت۔ اگر اس مرد کی کوئی اولاد ہے تو جو بیوی موجود ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر کوئی اولاد نہیں چھوڑ کر گیا تو بیوی موجود ہے، بیوہ ہوئی ہے، اس کو 4تھا حصہ ملے گا۔ یہ بیوی کے 2 حق ہیں، 2 حال ہیں۔ اس کے بعد بیٹی ہے۔ بیٹی اگر چھوڑ جاتا ہے تو بیٹی کے 3 حال ہیں۔ 3 حال اس طرح سے ہیں کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں، تو اس بیٹی کو نصف ملے گا، جائیداد کا آدھا حصہ اس بیٹی کو مل جائے گا اگر ایک بیٹی ہے اکیلی۔ باقی حصہ ہے، باقی رشتہ دار دیکھے جائیں گے، دور کے نزدیک کے کون کون ہیں، کون کون حقدار ہے، ان کو ملے گا۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، یہ دوسری صورت یہ ہے اس کی، پھر اس بیٹی کو 2 بیٹیوں کو یا 2 سے زیادہ ہوں، جتنی بھی پھر ہوں، 2/3 ان سب کو ملے گا، چاہے 10 ہوں، 2/3 حصہ ان کو ملے گا، جو کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق ہے۔ اس سے قبل یہی بیان کیا گیا تھا۔ تو فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 یا زیادہ عورتیں یعنی بیٹیاں ہوں اولاد میں، فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، ان سب کے لیے 2/3 حصہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا، آدھا حصہ ملے گا۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہے، بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہے،
جب بیٹا بھی موجود ہو جائے گا تو پھر بیٹا جو ہے وہ اسبا ہوتا ہے، اس لیے بیٹی اس کے ساتھ مل کے اسبا بن جائے گی۔ پھر وہ سب سے پہلے والا قانون جو قرآن پاک میں آیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، نصیحت فرماتا ہے، حکم فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں، ذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو ملیں گے 2 حصے عورتوں کے برابر، عورتوں کے 2 حصوں کے برابر، مرد کو 1 حصہ۔ معنی یہ کہ اگر ایک بیٹا بھی ہے اور اس کے بعد بیٹی ہے، جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ہوں گے، جو باقی ذی الفروض وارث ہیں جن کے حصے مقرر ہیں، ان کو دینے کے بعد پھر بیٹے بیٹیوں کو سارا باقی ملے گا جو بچے گا، اور اس طرح ملے گا کہ بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ، جتنے بھی اولاد ہوگی۔ یہ پھر بیٹی کا حق یہ ہو جائے گا، اب وہ ذی الفرض نہیں رہے گی۔ جب بیٹا ساتھ ہو پھر اس کو بچا ہوا مال حصے سے ملتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ذکر آتا ہے پوتی کا۔ پوتی بیٹے کی بیٹی، اس کی 6 صورتیں ہو سکتی ہیں، 6 قسم کے حالات اس کے ہو سکتے ہیں، حال ہیں مختلف صورتوں میں۔ ایک یہ ہے کہ صرف ایک پوتی ہے اور بیٹی کوئی نہیں موجود، بیٹا کوئی نہیں موجود، پوتا کوئی نہیں موجود، ایک پوتی ہے اکیلی، تو وہ ایک بیٹی کی طرح نصف حصہ لے گی، آدھا جائیداد کا حصہ اس کو مل جائے گا۔ اگر 2 پوتیاں ہیں یا 2 سے زیادہ جتنی بھی ہوں گی، ان کو اسی طرح بیٹی جس سے 2 یا زیادہ تھیں ان کو 2/3 حصہ ملے گا، 3 حصے کر کے 2 حصے ان پوتیوں کو مل جائیں گے، باقی اور وارث دیکھے جائیں گے کون قریب نزدیک دور ہے۔ اور بیٹی کی طرح تیسری صورت یہ تھی کہ بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی اگر ہوتا تو اسبا بن جاتی ہیں۔ اس طرح اگر پوتی کے ساتھ پوتا بھی ہے، ان کو اس کا بھائی بھی موجود ہے، پھر ایک ہو یا زیادہ ہوں، اسبا بن جائیں گے۔ تو ان کے علاوہ جو وارث ہیں، جب کسی کا شوہر ہے، کسی کا ماں ہے، کسی کی زوجہ ہے، باپ ہے، ان کو حصے دینے کے بعد جو بچے گا وہ سارے کے وارث بنیں گے یہ، اور ان کو اسی نسبت سے ملے گا جیسا کہ بیٹی اور بیٹوں کو ملا تھا، کہ 2 حصے پوتے کو اور 1 حصہ پوتی کو۔ ان کے پوتی کی تیسری حالت یہ ہے، اگر اس کے ساتھ پوتا بھی مل جاتا ہے تو پھر وہ اسبا بن جائیں گے۔ چوتھی صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ اگر ایک بیٹی ہے اور 1 پوتی ہے، پوتی تو ایک ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، پوتا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بیٹی موجود ہے مرنے والے کی، بیٹا فوت ہو گیا جس کی بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک اس کے بیٹے کی بیٹی ہے، پوتی ہے، تو یہ بیٹی جو ہے وہ تو نصف لے جائے گی، جیسے کہ پہلے اس کو نصف مل رہا تھا، پہلے اوپر کے سمے بتایا گیا کہ بیٹی اکیلی ہو اس کو آدھا مل جائے گا۔ اب یہ ایک بات پہلے بتائی گئی کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں یا زیادہ ہوں، 2 پوتیاں ہوں یا زیادہ ہوں، سارے ملا کے 2/3 لیں گے، 2/3 حصہ۔ اب ایک حصہ، آدھا حصہ تو مل گیا بیٹی کو، اب باقی جو پوتی بچے گی اس کو 1/6 حصہ ملے گا، تو پھر دونوں کو ملا کے 2/3 بن جائے گا۔ آدھا حصہ بیٹی کو، 1/6 حصہ پوتی کو ملے گا، دونوں کو ملا کے پھر 2/3 بن جائے گا۔ اور اگر ایک بیٹی زیادہ پوتیاں ہوں تو وہ زیادہ پوتی جتنی بھی ہوں گی ان کو اسی 1/6 میں ہی تقسیم کیا جائے گا۔ 1/6 جو بچے گا، باقی چھٹا حصہ وہ ساری پوتیوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا، 1 سے زیادہ ہوں گی جتنی بھی ہوں گی ان کے برابر ہوں گی۔ اس طرح 4 صورتیں اس کی بن گئیں۔ 5واں حال یہ ہے کہ 2 یا زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتی کو کیا ملے گا؟ بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، 2 ہیں یا زیادہ ہیں۔ اب اوپر پہلے بتایا گیا کہ اگر بیٹیاں 2 ہوں تو ان کو ملے گا 2/3 یا زیادہ ہوں، 2/3 یا زیادہ پہلے سے مل گیا ان کو، اب پوتیوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اب پوتیاں محروم ہو جائیں گی۔ بھائی کی بیٹیاں، بیٹے کی بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹیاں بھی موجود ہیں یا زیادہ بیٹیاں ہیں،
تو بیٹیوں کے بارے میں پہلے بتایا گیا کہ بیٹیاں 2 ہوں یا زیادہ ہوں، بیٹا نہیں ہے، ان بیٹیوں کو 2/3 2/3 حصہ ملے گا پورے کا پورا، باقی ایک حصہ جو بڑے 1/3 وہ باقی وارثوں کا ہوگا، اس کے علاوہ جو ہوں گے۔ اور اگر 2 بیٹیاں ہیں پھر پوتی ہے تو پھر پوتی محروم ہو جائے گی، 1 ہو یا 10 ہو یا 2 ہو، جتنی بھی ہوں، ان کو کچھ نہیں ملے گا اگر 2 بیٹیاں موجود ہوں گی۔ نہایت اہم باتیں ہیں۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کی اولاد کا حق بنتا ہے، شریعت کہتی ہے نہیں بنتا، قانون کہتا ہے نہیں بنتا، اس لیے کہ قریب والا دور والے کو محروم کر دیتا ہے۔ بیٹا موجود ہے، پوتے کو نہیں ملتا، کہتے ہیں دوسرے بیٹے کی اولاد ہے، پھر دوسرے کی یا تیسرے کی، یہ قانون نہیں ہے۔ جو موجود ہیں وارث وہ گنے جاتے ہیں، جو وارث موجود ہیں وہ گنے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد کو کچھ دے جاتا ہے، بندہ بیٹا ایک فوت ہو گیا ہے، اس کی اولاد ہے، زندگی میں بندہ اس کو کچھ دے دیتا ہے، ان کے نام کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر 1-2 بھائی موجود ہیں، 1-2 فوت ہو گئے ہیں، فوت شدہ کی اولاد ہے، جو موجود ہیں پھر وہ اپنی طرف سے ان کو دے سکتے ہیں اولاد کو، بھائیوں کی اولاد کو جو فوت ہو چکے ہیں، یا بہنوں کی اولاد ہے جو فوت ہو چکے ہیں، تو بہنیں فوت ہو گئی ہیں، بھائی فوت ہو، ان کی اولاد کو وہ دے سکتے ہیں خود اپنی طرف سے، یا مرنے والا زندگی میں ان کو دے کے جا سکتا ہے، ورنہ شرعی احکام کے مطابق قریب والا جو ہے دور والے کو معلوم کر دیتا ہے۔ جیسے باپ موجود ہو دادے کو کچھ نہیں ملتا، بیٹا موجود ہو پوتے کو کچھ نہیں ملتا، اس طرح ان کا حق جو ہے 2 بیٹیاں ہونے کی موجود صورت میں بیٹیاں محروم ہو جائیں، پوتیاں محروم ہو جائیں گی، پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک صورت یہ ہے چھٹی ان کی کہ میت کا بیٹا موجود ہو، ایک بھی بیٹا ہو، تو پھر پوتی کسی کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی کہ دوسرے بیٹے کی اولادیں ہیں، تیسرے کی اولادیں ہیں، بیٹی کی اولادیں ہیں، ایک بیٹا موجود ہو تو وہ اسبہ بنتا ہے۔ اسبہ یعنی کہ مکمل وراثت اس کو باقی ملنی ہوتی ہے جن کے سب مقرر کے بعد، اور جن کے مقرر ہیں ان کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، ماں باپ کے حصے مقرر ہیں، چھٹا حصہ ماں کا ہوتا ہے، چھٹا حصہ باپ کا ہوتا ہے، بعض صورتوں میں ماں کا حصہ چھٹا سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور باپ کا حصہ بعض صورتوں میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ پچھلی نشست میں بتایا گیا تھا کہ باپ کا حصہ کبھی ہوتا ہے سارا ہی مل جاتا ہے باپ کو، کبھی بیٹا کوئی نہیں ہے، اولاد کوئی نہیں ہے، باپ وارث اسبہ ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی ہے اور باپ ہے، تو بیٹی کو آدھا ملے گا، باپ کو 1/6 تو ملنا تھا ذی الفروض ہونے کی وجہ سے، باقی جو بچا وہ بھی باپ کو مل جائے گا اسبہ ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح باپ کی صورتیں ہوتی ہیں۔ بیوی اور شوہر کے بارے میں کہ ان کا دینے کے بعد پھر ان کو ملنا ہے باقیوں کو جو اسبہ بننے ہیں، تو پہلے بتایا جا چکا ہے کل کہ شوہر کا حصہ جو ہے 2 صورتیں اس کی ہوتی ہیں۔ اگر مرحوم بیوی جو ہے مرحومہ اس کی کوئی اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ، کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، باقی میں سے پھر ان کو ذی الفروض باقی اسبہ ہیں ان کو ملے گا۔ اس طرح بیوی کے بارے میں بتایا گیا سب سے پہلے کہ اس کی 2 حال ہیں۔ اگر شوہر جو فوت ہو چکا ہے اس کی کوئی اولاد ہے، بیوی کو 8واں حصہ، اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، باقی پھر اولاد باقیوں میں تقسیم ہوگا۔ تو اس طرح تو میت کا بیٹا موجود ہو تو پوتی محروم ہو جائے گی، یہ چھٹا حال ہے پوتی کا۔ تو اس کے بعد بہن کے حالات ہیں، اس کے 5 حالات ہیں، بہن کے 5 صورتیں ہیں۔ تو ایک ہو تو نصف لے گی بیٹی کی طرح، بیٹی ایک ہے آدھا، بیٹی نہیں ہے پوتی نہیں ہے پھر اب بہن کی باری آ جائے گی، بھائی کوئی نہیں ہے، سگی بہن ہے فوت ہونے والے کی، حقیقی بہن سو کہتے ہیں۔ تو اس کے 5 حالات ہیں، ایک ہو تو نصف لے گی، 2 یا زیادہ ہو تو ثلثان 2/3 حصہ لیں گی، جیسا کہ بیٹیوں کو یا پوتیوں کو دیا گیا ہے۔ اور ان کے ساتھ بھائی بھی موجود ہو ان کا اگر سکا تو پھر یہ اسبہ بن جائیں گے، جیسے کہ بیٹے بیٹیاں مل کے اسبہ بن جاتے ہیں، سارا مال میں تقسیم ہوگا، اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹی کو یعنی کہ بہن کو 1 حصہ اور بھائی کو 2 حصے ملیں گے۔ اور اگر بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی بھی ہو
بیٹی ہے پوتی ہے کوئی، تو اس کا حصہ دینے کے بعد باقی جو بچے گا بہن کو دے دیں گے، بہن اسبہ بن جائے گی. جو بچے گا بہن کو ملے گا، بہن اسبہ بن جائے گی. اور پانچواں حال یہ ہے میت کا باپ موجود ہو یا دادا موجود ہو یا بیٹا موجود ہو یا پوتا موجود ہو، کوئی بھی موجود ہو، بہن کو کچھ نہیں ملے گا. پانچواں حال یہ ہے بہن کا، سگی بہن کا، کہ بیٹا، پوتا، باپ، دادا میت کا کوئی بھی ان میں سے موجود ہو تو بہن کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ تفصیل اس کی عرض ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم عظم مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ شرعی احکامات کو سمجھنا، عمل صالح کرنا نصیب فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب